صدر مکرم اور حاضرین محترم، اس بات میں کیا شک ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے نشان فتح و نصرت ہے، مسلمانوں کے لیے دلیل شان و شوقت ہے۔ یہاں پر خدا نے رکھی برکت ہے، قرآن کریم میں موجود اس کی صراحت ہے، انبیاء اور رسول کے مبارک قدموں سے یہاں آئی زینت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمائی امامت ہے، اور یہ بھی سب پر آیا حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ کی اسلام سے بغاوت ہمیشہ کی عادت ہے، ایک دشمنی ان کے لیے سامان سرور و فرحت ہے۔ مسجد اقصی کی تباہی ان کا مشن اور ان کی ذہنی خباثت ہے، دن رات ان کی جاری شرارت ہے، اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کرنا ان کی پرانی خصلت ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی پہلی منزل مسجد اقصی ہے۔ سفر معراج کے موقع پر سارے انبیاء علیہ السلام نے جہاں نماز ادا کی وہ مسجد اقصی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی وہ مسجد اقصی ہے۔ بیت اللہ شریف کے بعد دنیا میں تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد اقصی ہے۔ حرمین شریفین کے بعد تیسرے نمبر پر جس مسجد کا مقام ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ حرمین شریفین کی نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جس مسجد کی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ حرمین شریفین کے علاوہ اگر کسی مسجد کے لیے سفر کی اجازت ہے تو وہ مسجد اقصی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کو 16 یا 17 مہینے اپنا قبلہ بنایا وہ مسجد اقصی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس مسجد کی تعمیر کی ابتدا فرمائی وہ مسجد اقصی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس مسجد کی تعمیر کی تجدید و تکمیل کی وہ مسجد اقصی ہے۔ پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جس مسجد کی جس مقام کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا وہ مسجد اقصی ہے۔ جن مقامات کو شاہد اللہ میں شمار کیا گیا ان میں سے ایک مسجد اقصی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کی بڑی کامیابی حصول فلسطین و مسجد اقصی ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیر الفرزندوں مسجد اقصی مسلمانوں کی مذہبی میراث ہے، اس کی بازیابی کی جد و جہد ہمارا دینی فریضہ ہے۔ مسجد اقصی کی حفاظت کے خاطر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اگر تم بیت المقدس کو نہ پہنچ سکو اور وہاں نماز نہ ادا کر سکو تو بیت المقدس کے چراغوں کو روشن رکھنے کے لیے تیل ہی بھیج دو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جذباتی بیانات اور اشتعال انگیز حرکات کے بجائے کوئی سنجیدہ لائحہ عمل تیار کریں۔ دردمندان قوم و ملت ذرا میری دل خلوائی کو روا رکھنا کہ آج ہم واقعہ معراج کی رات بڑی گرم جوشی اور پوری شان و شوقت کے ساتھ مناتے ہیں، مگر ہم اسراء و معراج کے سنگم یعنی مسجد اقصی کے یہودیوں کے قبضے میں چلے جانے کا کوئی غم نہیں مناتے۔ اس رات ہماری مسجدیں جگمگاتی ہے مگر آئے اسی وقت مسجد اقصی پر اندھیروں اور صہیونی تسلط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اسراء و معراج کی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہے مگر اقصی کے سوگوار فضائے ویرانی کا دامن پھیلائے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے معاشرے میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے مگر مقام معراج کے تحفظ کا کوئی خیال نہیں۔ ہمارے مقررین واقعہ معراج کی تفاصیل پوری شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں مگر اقصی کے شام غریبہ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوتا اور نہ ہی ان اندھیروں کو کم کرنے اور روشنی کی کرنوں کو راستہ دینے کی کوئی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ آج مسجد اقصی اپنی زبان حال سے پکار کرتا رہی ہے اے مسلمانوں تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا؟ کیا تم صرف سجدوں پر بخش دیے جاؤ گے؟ آج مسجد اقصی اپنی زبان حال سے للکار نہیں ہے اے مسلمانوں کیا شاعر اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت و شوقت باقی رہ سکتی ہے؟ آج مسجد اقصی اپنی زبان حال سے سوال کر رہی ہے اے مسلمانوں کیا جمعہ و عیدین اور شب معراج منا لینا مضبوط ایمان کی دلیل ہے؟ کیا تم سے روز محشر مسجد اقصی کے تحفظ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کیا معصوم و مجبور فلسطینی مسلمانوں کے مارے جانے پر تمہارے بے عزتی و غفلت پر باز پرس نہیں ہوگی؟ کیا صہیونی شاذوں کے خلاف کچھ سوچنا اور کوئی قدم اٹھانا ایمانی تقاضا میں شامل نہیں؟ کیا روتی چلاتی ماں و بہنوں خون میں تر بدر جام شہادت نوش کرنے والے نوجوانوں اور کھلتے و مہکتے پھول جیسے معصوم بچوں کے لیے کچھ کرنا تمہارا اخلاقی اور ایمانی فریضہ نہیں؟ آج کسی ایوبی کی پیدا ہونے کی ضرورت ہے، کسی معتصم باللہ کی ضرورت ہے اور یہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج نوجوانوں میں لغویات کے بجائے
مسجد اقصی کے حصول کا جذبہ پیدا کیا جائے، ان میں فانی لذتوں کے بجائے شوق شہادت پیدا کیا جائے۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ مذاکرات اور جذباتی باتوں سے حل نہیں ہوگا، اس کے لیے مکمل جانبازی اور جذبہ شہادت پیدا اور جذبہ جہاد پیدا ہونا ضروری ہے، اور اب ممالک کو بھی ہوش میں آنا ضروری ہے۔ موت کا خوف دلوں سے نکال کر جذبہ شہادت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ہم سب کو یہی یاد کرنا ہوگا، نہیں روئیں گے اور نہیں مسکرائیں گے، نہیں روئیں گے اور نہیں مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے۔ اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔